واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد في عدد كل ذرة مئة ألف مرة مبارك صلوا عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين كل الملائكة والمقربين وعلى عباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال المبين. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی سب شکر اللہ رب العالمین کا کہ اس نے ہمارے بہنوئی جناب ارشد خان صاحب کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجائیں اور یہ اس کا خاص انعام ہے، یہ اس کا خاص فضل ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ اس نے رزق کھلانے کا وعدہ خود کیا ہے اور اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ رزق میرا کام ہے دینا، لیکن اپنے جس بندے کو پسند فرما لیتا ہے اپنی اس صفت سے اس کو بھی بے نیاز فرما دیتا ہے کہ اس کے گھر کے دسترخوان کو بھی کھول دیتا ہے مخلوق الہی. تو دوستان عزیز یہ اللہ تعالیٰ کا اس گھر پر کرم کہ آج ہم پھر جمع ہوئے ہیں اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں الحمدللہ کہ ماہ ربیع الاول کی ساعت رحمت برکت تجلیات ہم سب پر سایہ فگن ہے. اور جیسا کہ ربیع الاول کے متعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کہتے ہیں جس کے معنی پہلی بہار یعنی بہاروں کا مہینہ. اور اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ہمیں تو خاص نسبت ہے شکیل مدینے سے، ہمیں تو خاص نسبت ہے شکیل مدینے سے، سجاؤ بز میں شہ انبیاء قرینے سے، شہ انبیاء قرینے سے. اور عطائے سید خیر البشر کا کیا کہنا، عطائے سید خیر البشر کا کیا کہنا، اٹھا لو فائدہ جو چاہو اس مہینے سے، اٹھا لو فائدہ جو چاہو اس مہینے سے. تو دوستان عزیز میری بزرگ دوستوں عزیز ساتھیوں اور ساتھ ساتھ میری پردے میں جو مائیں بہنیں تشریف رکھتی ہیں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. دیکھیے اس آیت کا ترجمہ اس کی تشریح کرنے سے پہلے جو یہاں صاحب علم حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کی نالج میں ان کے علم میں یہ بات ڈال دوں کہ قرآن مجید 30 پاروں یعنی بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس تک پورے کلام اللہ شریف میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ خداوند عالم نے کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہو تو اس پر احسان جتایا. پورے کلام اللہ شریف میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے صرف ایک مقام کو چھوڑ کے کہ جہاں خداوند عالم نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی میرا احسان مانگو، یہ میں نے تمہیں ہاتھ دیے تو احسان مانو، میں نے یہ تمہیں چلنے کے لیے جسم دیا، کھانے کے لیے دانت دیے، چکھنے کے لیے زبان دی، بولنے کے لیے منہ دیا، طرح طرح کی نعمتیں، یہاں تک کہ آپ کو فری میں جو آکسیجن کی ہوا مل رہی ہے، طرح طرح کی نعمتیں، پینے کے لیے پانی اور الغرض جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیے کسی مقام پر خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تو میرا احسان مانو، بلکہ فرمایا واشکروا نعمت اللہ، اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، بلکہ فرمایا فاذکرونی. اور کون؟ جب اللہ کہہ رہا ہے جب تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اذکرکم. لیکن میرے دوستان عزیز کسی مقام پر یہ نہیں کہا کیا کہ یہ نعمت دی ہے تو ہمارا احسان مانو، کسی مقام پہ نہیں کہا، لیکن صرف ایک مقام پہ کہا. تو دوستان عزیز احسان جتانا اس رب کی فطرت نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی پر احسان کرتا ہے تو جتلاتا ہے. خود قرآن مجید میں خدا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات فرماتی ہے وَلَا تَبْتِلُوا وَصَدَقَاتِكُمْ بالمن والعطا، کہ جو تم صدقہ راہ خدا میں دیتے ہو اس پر احسان جتا کے اذیت میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو. یعنی خدا خود کہہ رہا ہے کہ جب کوئی تم نعمت یا کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں کرو تو احسان جتا کے نہ کرو کیونکہ یہ اس کو پسند نہیں ہے، یہ اذیت والا کام ہے. لیکن مولا تو خود منع فرماتا ہے کہ احسان جتانا یہ انسان کے لیے تو ہے لیکن تو منع فرما رہا ہے. لیکن مولا جو کام تو بندوں کے لیے منع فرما رہا ہے وہ خود اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان عظیم کیا اذ بعث فیہم رسولا کہ میں نے تم کو اپنا ایک رسول عطا فرما دیا.
دوستان عزیز، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں جتایا؟ تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان یوں جتایا کہ جس طرح میں نے تمام نعمتوں کا ذکر کیا اور احسان نہیں جتایا، اگر یہ نعمت عظمیٰ، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کی بدولت ہر نعمت دنیا کی ملی ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی بدولت ہر دنیا کی نعمت ملی ہے۔ اور کیسے ملی ہے کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہم کو رسول پاک کے طفیل سے ملا، کلام کو ہم جانتے ہیں متکلم سے، خبر کو جانتے ہیں مخبر سے، تو ہم خدا کو جانتے ہیں، مانتے ہیں رسول کے کہنے پر۔ تو آج ہم جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ رسول کے طفیل ملا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود خداوند عالم نے آپ کی، اپنے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے اپنے حبیب پاک کی قسم کھائی اور کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں اس آسمان کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ اور یہ حدیث ہے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آخری محقق جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کے آئے، مدارج نبوت کے اندر وہ فرماتے ہیں، اس کے تکملہ میں آپ نے تصریح فرمائی اور آپ نے کہا کہ یہ حدیث میں آپ نے جو تیسری حدیث نقل فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت اظہرت ربوبیتی، اللہ رب العالمین نے بات ہی ختم فرما دی۔ اے حبیب، دنیا کائنات نعمتوں تو ایک طرف، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تیرا رب کبھی اپنے آپ کو رب ظاہر نہ کرتا۔ تو دوستان عزیز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو دیکھے اس نے احسان جتایا کہ فرق میں بتا دوں اس لیے کہ جو نعمت تمہیں دے رہا ہوں محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، اور احسان اس لیے جتا رہا ہوں۔ لیکن مولا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تو نے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رسول کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب تو نے لوگوں کی طرف رسول کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان ربکم وانزل علیکم نور مبین، اے حبیب فرما دیجئے ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل بن کے آیا ہوں اور اپنے ساتھ قرآن مبین، روشن مبین کتاب لے کے آیا ہوں۔ تو دوستان عزیز، جہاں خطاب کیا لوگوں کو کیا، جہاں خطاب کیا انسانیت کو کیا، لیکن میرے مولا جب تو نے رسول کو دیا تو تو نے انسان کو خطاب نہیں کیا، تو نے رسول کو دیا تو لوگوں کا خطاب نہیں کیا۔ تو نے یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی الناس، میں نے لوگوں پر احسان کیا، تو نے یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی الانسان، میں نے انسانیت پہ بہت بڑا احسان کیا، لیکن تو نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ تو مولا یہ ایمان والا جملہ تو نے کیوں استعمال کیا؟ تو رب کائنات کی ذات عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، اسے پتا ہے کوئی میرے حبیب کو مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ جب یہ نعمت دوں، جب یہ نعمت تمہیں دوں تو پھر میں ایسے لوگوں کو دوں جو اس نعمت کا شکر بھی ادا کرے، اس کو مانے، اور انکار کرنے والا گروہ میں اس میں شامل ہی نہ کرے۔ اس نے فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان کیا، اس بات حکیم رسولہ کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک صفت بھی بتا دی کہ جو رسول تمہیں عطا فرما رہا ہوں ایسا ویسا رسول نہیں ہے، وہ رسول جو آ رہا ہے تم میں سے، جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، لیکن یہ مت سمجھ لو کہ جس طرح تمہاری بشریت اور اس کی بشریت، ہماری بشریت، ہمارا جسم سے ہماری روح نکل جائے تو ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اگر ہماری جسم سے ہماری روح نکل جائے تو ہماری جسم بیکار ہے، لیکن رسول کی بشریت آپ کی حقیقت نہیں، رسول کی بشریت آپ کی صفت ہے، رسول کی بشریت آپ کی صفت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیونکہ نورانی مہینہ چل رہا ہے، نوری مہینہ چل رہا ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، کب آپ کو یہ پتا چلا کہ میں نبی ہوں؟ تو دوستان عزیز، اس بات کو صحابہ نے جب سوال کیا تو رسول پاک نے صحابہ کی سمجھ کے مطابق جواب کیا۔ کیوں؟ کہ اس وقت جب آپ کا نور تخلیق ہوا ہے، اس وقت خداوند عالم نے نہ جہان پیدا فرمائے تھے، نہ مکان پیدا فرمائے تھے، نہ زمین و زمان، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ قلم، نہ لوح، کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ وحدہ لا شریک، اسی کی ذات تھی، جب کوئی چیز کوئی تھی نہیں، اور جب اس نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تو اس وقت پیدا فرمایا کہ جب نہیں تھا، اور تب نہیں تھا، اور کب نہیں تھا، نہ اس وقت وقت کا تعین تھا، نہ زمانے کا تعین تھا، نہ تعینات کا تعین تھا، اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، تو کیسے تعین ہوتا؟ تو دوستان عزیز، سرکار نے اس بات کو نہیں سمجھایا، سرکار نے صحابہ کی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا
کہ میرا نور کے متعلق اگر مجھ سے سوال کرتے ہو تو پوچھا تو جواب دیا اول ما خلق اللہ ہی نوری، اے جابر اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس چیز شے کو پیدا فرمایا؟ تو فرمایا اس کے بعد اول ما خلق اللہ ہی روحی، اللہ نے میرے نور کے بعد میری روح کو تخلیق کیا، پھر میرے نور کے 4 حصے کیے، ان حصے سے اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو، دوسرے سے عرش کو، تیسرے سے کرسی کو، اور چوتھے سے تمام انبیاء، ملائکہ، اولیاء اور صحابہ اور تمام نیک مومنین کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ تو دوستانی عزیز، یہ آپ کی نور انا من نور اللہ کلہم خلق من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے، میرے نور سے تمام کائنات ہے۔ تو دوستانی عزیز، یہ جو محفل، یہ جو میلاد مصطفیٰ کی چھوٹی سی محفل ہم نے سجائی ہے، آپ جانتے ہیں آج ہمارے بہنوں ارشد بھائی کے گھر پہ یہ محفل ہے، ہم رسول پاک کی شان میں نعتیں سن رہے ہیں۔ کیا صحابہ بھی اسی طرح سنتے تھے؟ ہاں صحابہ بھی سنتے تھے۔ صحابہ کو جب رسول پاک کی نعتیں سننی ہوتی تو حضرت کعب احبار، نوٹ فرما لیجیے، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے قبل آپ توریت کے حافظ تھے، اور مشکات شریف چیپٹر باب فضائل سید المرسلین کا یہ حدیث ہے کہ جب صحابہ رسول کے متعلق کوئی نعت سننا چاہتے، آپ کی ولادت کا ذکر سننا چاہتے، تو تمام چند صحابہ جمع ہو کے حضرت کعب کے گھر پہ جاتے اور حضرت کعب سے کہتے توریت میں وہ آیتیں تو پڑھ کے بتائیے، وہ شان مصطفیٰ میں آپ کی ولادت کے وقت جو آیتیں نازل ہوئی، آپ کی علامات، آپ کی خد و خال، آپ کی صورت، آپ کے جلوے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، جو توریت شریف میں آپ کی نعتیں ہیں، حضرت کعب سے کہتے صحابہ میں سنائیے۔ حضرت کعب توریت کو کھولتے اور وہ نعتیں جو رسول پاک کی شان میں توریت میں تھیں وہ پڑھ کے سناتے، صحابہ ان نعتوں کو سن کے جھومتے اور اشک کر کے وجد فرماتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ تو دوستانی عزیز، صحابہ بھی سنتے تھے نعتیں، اور میں نے مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرے آخری بات، پھر اپنا موضوع میں سمیٹتے بس یہیں سے بات ختم کریں گے۔ ولادت مصطفیٰ پہ آج ہمارے ارشد بھائی نے محفل سجائی، ان کے رفقا نے مل کے سجائی، جس طرح بھی سجائی، سرکار کی بارگاہ میں چھوٹی سی محفل سجائی، تو دیکھیے اس محفل کا کرنے پر اجر و ثواب کیا ملتا ہے۔ آئیے میں ایک بات کر رہا ہوں محدث کی، اور ایسا محدث جو حدیث کے معاملے میں اتنا کڑک، اتنا سقہ کہ کسی ضعیف روایت کو لیتا نہیں۔ میری مراد حضرت علامہ سیدنا حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حضرت علامہ حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، آپ نے رسول پاک کی شان میں ایک کتاب لکھی، اور میں بات کر رہا ہوں تقریباً 450 سے 500 سال پرانی، 450 سے 500 سال پرانی کی بات کر رہا ہوں۔ اور رسول پاک کی کتاب شان میں جو لکھی، کس نے لکھی؟ اپنے وقت کے آپ مجدد بھی ہیں، اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے فقیہ بھی ہیں، اور آپ کی پیدائش 909 ہجری میں اور وصال 947 ہجری میں مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ نے رسول پاک کی اوپر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولود سید ولد آدم، اس کتاب کا نام، اور کتاب کا صفحہ نمبر 7 اور 8 پر حضرت امام حجر مکی فرماتے ہیں، کس کا عقیدہ؟ امام حجر مکی کا 500 سال پہلے کہتے ہیں کہ رسول پاک کی جو شخص ولادت کی محفل سجاتا ہے تو امام حجر مکی فرماتے ہیں اس کو ملتا کیا ہے؟ تو حضرت امام حجر مکی فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس نے رسول پاک کی ولادت کی خوشی کی اور اس نے اپنے گھر میں یا اس نے محفل میلاد منائی یا محفل سجائی، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے کل قیامت میں اس کا حشر صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علامہ حجر مکی، النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولود سید ولد آدم، کتاب کا نام صفحہ نمبر 7 اور 8 پر۔ دوسرے خلیفہ ثانی کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس نے رسول پاک کی ولادت کو منایا، جس نے رسول پاک کی ولادت کے دن کو منایا، گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس نے رسول پاک کی ولادت کی خوشی منائی اور میلاد کی محفل سجائی، حضرت عثمان غنی فرمایا پھر اس نے اصحاب بدر اور اصحاب حنین کے ساتھ جہاد میں شرکت فرمائی۔ اور آپ جانتے دوستان عزیز، اصحاب بدر کے لیے چوتھا پارہ گواہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اصحاب بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو کے ان کو جنت کا پروانہ جاری فرما دیا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کہ جس نے رسول پاک کی ولادت کی خوشی کی اور آپ کی ولادت کی محفل سجائی، اس نے اسلام کو زندہ کیا اور رسول پاک کے ناموس کو زندہ کیا۔
حضرت امام حسن بصری، کون سے بات کر رہا ہوں؟ حضرت امام حسن بصری جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے خداوند عالم احد پہاڑ کے برابر سونا عطا فرما دے، احد پہاڑ جو مکہ میں دے کے آئے، جو مدینہ شریف میں دے کے آئے، ان سے پوچھیے کہ احد پہاڑ 3 میل لمبا ہے، کہہ لیں گے اگر مجھے 3 میل یہ لمبا پہاڑ سونے کا اللہ بنا کے دے لے، تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں پورا کا پورا پہاڑ جو سونے کا اس کو رائے خدا میں اور اپنے رسول کی ولادت کی خوشی میں خرچ کر دوں۔ دوستان عزیز، صحابہ کا عقیدہ ہے، بزرگان دین کا عقیدہ ہے، ہمارے مجتہدین کا عقیدہ ہے، تمام فقہ کے جتنے بھی اکابر علماء کرام گزرے سب کا عقیدہ ہے، سب نے محفل میلاد بنائی۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد ہیں، اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی کے پیر و مرشد ہیں۔ مولانا اشرف تھانوی نے امداد المشتاق صفحہ نمبر 50 پہ اپنے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی کا عقیدہ لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ میرے پیر طریقت ہر 12 ربیع الاول کو سرکار کی محفل سجاتے اور محفل سجا کے نعت خوانی سنتے اور آخر میں صلاۃ والسلام کے وقت کھڑوں کے قیام فرما کے اور کیف و سرور کی مستی میں آتے، اور آپ کا یہ زندگی بھر معمول رہا۔ سبحان اللہ۔ نواب صدیق علی خان بھوپالی، نواب صدیق علی خان بھوپالی جن کا تعلق مسلک اہل حدیث سے، اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں انہوں نے لکھا کہ جو رسول پاک کی ولادت کی بے خوش نہ ہو، آپ کی محفل نہ سجائے تو سمجھ لو پھر وہ مسلمان نہیں۔ دوستان عزیز، الحمدللہ یہ خوشخبری ہمارے گھر کے لیے اور اہل محلہ کے لیے کہ جہاں رسول پاک کی چاہے چھوٹی سی محفل سجی ہو، وہ ہمارے اسباب کے حساب سے، ہمارے گھر کے حساب سے تو چھوٹی ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کے رسول کا قول ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو خداوند عالم نے جماعت ملائکہ میں سے ایک جماعت ایسی پیدا فرمائی ہے جن کا فقط کام یہ ہے کہ وہ روز زمین پر اللہ کی ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ فرشتہ کسی محفل کو پا لیتا ہے تو وہ دوسرے فرشتے کو، دوسرا تیسرے کو، اور میرے سرکار نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کو آوازیں لگا کے جمع کرتے جاتے ہیں، اور فرمایا یا رسول اللہ پھر کتنی تعداد ہو جاتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی جماعت ایک دوسرے کو آواز دے کے اس محفل کے ساتھ ساتھ ان کی قطاریں آسمان سے لے کر عرش بری تک ان کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ جب تک اس محفل میں اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا کے پوری محفل کے سایہ فکر ہو جاتے ہیں، اور جب محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو خداوند عالم سے پوچھتا ہے میرے ملائکہ کہاں سے تشریف لا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں مولا آج ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے، کیرل مارکیٹ میں فلاں جگہ پہ پروگرام ہو رہا تھا، وہاں تیرے رسول کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو رب العالمین جانتا ہے، عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں، اگر دیکھ رہے تو فرشتے کہیں گے مولا اگر یہ فرشتے، اگر یہ بندے تجھے دیکھ رہے تو اس سے زیادہ تیری عبادت کریں، تو خدا کہے گا گواہ ہو جاؤ میرے ملائکہ کہ اس محفل میں جتنے لوگ آئے ان سب کی میں نے بخشش و مغفرت کر دی۔ فرشتے کہیں گے مولا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جن کا مقصد محفل سننا نہیں تھا وہ تو ایسے ہی آ گئے تھے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو خداوند عالم کی ذات فرمائے گی کہ میری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو، میں اپنے ذکر کرنے والوں کے ہم نشین ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نقصان میں نہیں رکھتا، ہم نے اپنے ان بندوں کے صدقے میں جو سچے دل سے ذکر میں آئے تو ان کے صدقے میں ہم نے ان کو بھی بخشش و مغفرت فرمائی۔ دوستان عزیز، یہ اللہ کے رسول کا کرم الحمدللہ تعالی کہ رسول پاک کا جہاں ذکر ہو، الحمدللہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آخری بات کہ دوستان عزیز جہاں رسول پاک کا ذکر ہے تو دوستان عزیز یہ سمجھ لیجئے کہ محفل نورانی محفل ہوتی ہے، وقتی طور پر ہمارے پردے پڑے ہمیں نظر نہیں آتا، ہم تو انسانوں کے ساتھ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ملائکہ کی کتنی تعداد یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی ان کی تعداد ہے۔ اور فرشتوں کا آج تک یہ معمول ہے کہ روزہ رسول پہ 70,000 صبح، 70,000 مغرب کے وقت آتے ہیں اور صبح سے فجر تک رہتے ہیں، فجر سے مغرب تک رہتے ہیں، اور یہی احادیث میں آیا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، روزہ رسول پہ سلام کرتے ہیں، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ ان فرشتے کو درود و سلام پڑھنے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ تو فرمایا درود و سلام پڑھنے کے بعد وہ 70,000 فرشتے جس طرح ہم ایمان والے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کے اوپر ایک اور ہے بیت المعمور، اس کا فرشتے طواف فرماتے ہیں، لیکن جو 70,000 فرشتے روزہ رسول پہ آتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ 70,000 فرشتے سلام کے بعد روزہ رسول کا قبر انور کا 70,000 طواف کرتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے قبر مبارک کو مسل کے برکت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ نبی صدی مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں۔ تو وہ 70,000 آتے ہیں، پھر 70,000 شام والے آ جاتے ہیں، جو معمول یہی رہتا
آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو آ گیا تو قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. یعنی روزانہ فرشتے آ رہے ہیں، روزانہ طواف کر رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں. تو دوستان عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری چھوٹی سی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور یہ محفل قبول فرما کے روز محشر ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ نجات اور مغفرت کا ذریعہ نجات کے ساتھ ساتھ پروانہ جاری فرما دے اور ہم سب کو غلامان عقیدت کو اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفلیں اور ان کی خوشیاں، ان کی ذات میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے.